کئی بار اٹھایا اگلا سا پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد نشبم نشب پرستم کے حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم عزیز طلبہ اور میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، یہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، پورے دن چلتا رہا، تقریباً اب پوری رات ہونے کو ہے۔ یہ آپ حضرات کی ہمت ہے، ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ ہمت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب کی ہے کہ ماشاءاللہ اسی زندہ دلی کے ساتھ اور اسی خندہ پیشانی کے ساتھ، اسی حوصلے ہمت کے ساتھ آپ سب حضرات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اپنا نظام بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ جہاں تک تقریروں کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ آپ حضرات سن ہی چکے ہیں، اور اب دعا کا وقت بالکل قریب ہے۔ آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں کہ دعا سے فارغ ہو کر ہی ہم لوگ جائیں گے، یہ اور زیادہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اعلان ہوا تھا مولانا محمد مستقیم صاحب کی تقریر کا، میں کہہ بھی رہا تھا، لیکن انشاءاللہ ان کی بعد میں تقریر ہوگی اور مجھے تقریر اس وقت نہیں کرنا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں بس، کہ ہمارے مخدوم و مکرم استاد محترم حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کی وفات کو تقریباً 33 سال ہو چکے، 33 سال۔ اب یہ جو نوجوان طبقہ میرے سامنے ہے، ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علامہ صاحب کو نہیں دیکھا، افسوس ہوتا ہوگا، اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ کون تھے حضرت علامہ صاحب، کہ جدھر بھی ہم جاتے ہیں وہاں حضرت علامہ صاحب کا ذکر ملتا ہے، ان سے استفادہ کرنے والے لوگ ملتے ہیں، ان کے شاگرد ملتے ہیں، ان کے منتسبین اور محبین ملتے ہیں۔ آخر وہ کون سی خصوصیات تھی کہ 33 سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت علامہ صاحب کو اسی شان کے ساتھ لوگ یاد کرتے ہیں؟ دراصل کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کی کہانی انہی کے ساتھ چلی گئی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا جسم بے شک دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن ان کی ذہنیت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی نقل و حرکت، ان کا مشن، ان کے خدام زندہ رکھتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کی شخصیت میں ہے۔ جب ذکر آتا ہے درس و تدریس کا تو وہ مجلس مکمل نہیں سمجھی جاتی جس میں حضرت علامہ صاحب کا ذکر نہ ہو۔ اگر ذکر آتا ہے کسی اجلاس اور خطاب اور تقریر کا تو وہ مجلس بھی مکمل نہیں سمجھی جاتی جس میں حضرت علامہ صاحب کا ذکر خیر نہ ہو۔ اگر ذکر آتا ہے کسی شجاعت اور ہمت کے موقع اور محل کا تو وہ موقع بھی نامکمل سمجھا جاتا ہے جس میں حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کا ذکر خیر نہ ہو۔ ان کی ایک ہمہ جہاز شخصیت تھی، وہ اگر مسند درس پر بیٹھ کر بخاری شریف کا درس کامیابی کے ساتھ دینا جانتے تھے
تو وہ سیاست کے اسٹیج پر، مصالحت کے اسٹیج پر بھی بڑا کارنامہ انجام دیتے تھے۔ اور حضرت والا کی کئی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اصلاح ذات البین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر دو خاندانوں میں، دو بھائیوں میں، دو برادریوں میں، دو گھرانوں میں کوئی جھگڑا ہو تو حضرت علامہ صاحب اس کو اسی طرح فرض سمجھتے تھے جس طریقے سے نماز اور روزوں کو فرض سمجھا جاتا ہے۔ وہ راتوں گزار دیتے تھے اس بات پر، نہ اپنے آرام کا خیال فرماتے، نہ اپنے راحت کا خیال فرماتے، اور اسی لیے بات جمع فرماتے تھے کہ جس طریقے سے قرآن شریف کے اندر نماز اور روزے کی فرضیت کا ذکر ہے اور امر ہے، اسی طریقے پر اصلاح ذات البین کا بھی ہے۔ دوسری خصوصیت حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کی یہ تھی کہ سب کے ساتھ بڑے مشفقانہ انداز کے ساتھ ان کا ملنا اور حضرت علامہ صاحب کا سب کی سرپرستی فرمانا، سب کی ہمدردی کرنا، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی علاقائیت کے، جہاں بھی وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو وہاں ان کی حمایت کرنے میں وہ دریغ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ نے ان کو جہاں بہت ساری خوبیوں سے نوازا، ان میں سے ایک بہت بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں علم عطا کیا، ان کی اولاد کو عالم بنایا، اولاد کی اولادوں کو عالم بنایا، ان کی نسلوں کو اللہ رب العزت نے دینی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کی زندہ اور جیتی جاگ کی تصویر اور مثال ہمارے سامنے یہ حضرات ہیں۔ ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب مدد اللہ علی ہے، جو اس جلسے کے اول تا آخر رونق رہتے ہیں۔ اس بار ظاہر ہے کہ ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے، کچھ پہلے تشریف لے گئے۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ تھے، ہمارے رفیق محترم۔ اللہ نے بڑی خصوصیات سے، بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ ہر دل کے اندر ان کی محبت پائی جاتی تھی، ہر آدمی ان کا شہنائی تھا، ہر آدمی ان سے مل کر خوشی محسوس کرتا تھا۔ ان کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہمارے محترم مفتی محمد اکمل صاحب کو اور ان کے دیگر برادران کو، کہ یہ بھی اس کام میں ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی سفر حضر صبح کہیں، شام کہیں، اور دوپہر کہیں اور رات کہیں، اس طرح گزرتی ہے۔ یہ بھی ایک محبوبیت کی بات ہے۔ جہاں تک تقدیری مسئلہ ہے تو تقدیری طور پر اللہ تعالیٰ رزق تقسیم فرما دیتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ان کی حکمت کی بات ہے اور بڑی جافشانی کی بات ہے، مقبولیت کی بات ہے۔ ان کی نوعمری ہے، اور ماشاءاللہ اوروں کے اعتبار سے تو ان کا بچپن کا زمانہ ہے، لیکن بچپن کے زمانے میں بھی اللہ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی، خوش اخلاقی عطا فرمائی، خدمت کا جذبہ عطا فرمایا، ملن ساری کا اللہ نے ان کو سلیقہ عطا فرمایا، اپنے بڑوں کی روش کو قائم رکھنے کا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی۔ ان کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، طبیعت میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دعائیں نکلتی ہے اللہ تعالیٰ مفتی محمد اکمل صاحب کو سلامتی کے ساتھ قائم رکھیں، اور اگرچہ اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ان لنفسک علیک حق۔ ایک صحابی ہیں، صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کی آنکھوں میں خمار تھا اور کبھی ادھر کبھی ادھر، نیند کی وجہ سے مغلوب تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ماں باپ ہوگا، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ یا رسول اللہ رات بھر عبادت کرتا رہا اور اب نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔
تو آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حق و ان لعینک علیک حق، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، ان کا بھی حق ادا کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تو اتنے حقوق ہیں، بے شمار ہیں، لیکن وہ اللہ بڑا کریم ہے، اپنی جان کا بھی حق ادا کر لیا کرو۔ تو میں کبھی ملتے ہیں تو مفتی محمد اکمل صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اوپر تھوڑا رحم کر لیا کرو۔ ماشاءاللہ خود ہی یہ گاڑی بھی چلاتے ہیں، ڈرائیوری کرتے ہیں، پھر وعدہ خلافی سے دور رہتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا ان کو بڑا خیال بھی رہتا ہے، اور اپنے جسم کو، جان کو گویا کہ ایک اعتبار سے جوخوں میں اور خطرے میں ڈال کر لمبے سفر بھی فرماتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تائید ہے اور مؤید من اللہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ دور دراز کے سفر کرتے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اور یہ مومن کی بہت بڑی صفت بتلائی گئی حدیث شریف میں کہ مومن کی جہاں اور صفات ہے ان میں سے یہ بھی ہے جب مومن وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ ہم جیسے تو کسل و سستی کی وجہ سے بہانہ بھی کر دیتے ہیں، طبیعت ناساز ہے، مشغولیت ہے، مصروفیت ہے، لیکن یہ نہ طبیعت کا خیال فرماتے نہ مصروفیت کا خیال فرماتے۔ لیکن ایک بات ہے حضرت علامہ صاحب علیہ رحمہ کے تذکرے میں لکھی ہے وہ، اور آخر میں جو ان کے تجربات تھے ان تجربات میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے جس کو ہمارے مفتی محمد فاروق صاحب علیہ الرحمہ نے مرتب کیا ہے تذکرۃ الرفیق کے نام سے۔ اس میں جہاں بہت ساری باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم سے زندگی میں جہاں اور چوک ہوئی اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کی مصالح کی خاطر اپنے مقاصد کو نظر انداز کر دیا، اپنے مقاصد کو نظر انداز کر دیا۔ دوسروں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنی ذات ہوتی ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے، اپنا کام ہوتا ہے، اپنا مشن ہوتا ہے، لیکن حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اللہ نے ان کو بڑی غیور طبیعت عطا فرمائی تھی۔ اپنے بارے میں ان کی شان یہ تھی کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر، کونے میں بیٹھ کر وہ بھوکا رہنا پسند فرماتے تھے، لیکن کبھی کسی کے سامنے انہوں نے اپنی حاجت کا اظہار نہیں فرمایا۔ لیکن قوم کی خاطر ہم نے دیکھا انہوں نے اپنا پلہ بھی پھیلا دیا، اپنا رومال بھی لوگوں کے قدموں میں ڈال دیا، دین کی خاطر، اوروں کی خاطر۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے زندگی میں کبھی بھی قرض نہیں لیا، لیکن قوم کے لیے اور دین کے لیے قرض بھی لیا ہے۔ تو حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ نے جہاں بہت ساری خدمات انجام دی، میں عرض کر رہا ہوں مفتی محمد اکمل صاحب کے لیے کہ حضرت علامہ صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں فرمایا کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کی مصالح کی خاطر اپنے مقاصد کو نظر انداز کیا ہے۔ اب اسی روش پر ہمارے مفتی محمد اکمل صاحب بھی ہیں، ان کے سامنے اپنا مدرسہ بھی ہے، اپنے ذاتی معاملات بھی ہیں، ذاتی مصروفیات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر ایثار رکھا ہے، اور ایثار اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کو دبا کر، اپنی مصلحت کو دبا کر دوسروں کی مصلحت کو، دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھے۔ ہم نے دیکھا ہے حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کو پوری رات گزر گئی، یہ مفتی مولانا مستقیم صاحب بیٹھے ہیں، بچپن سے ہی ماشاءاللہ ان کو خدمت کا ذوق تھا، حضرت علامہ صاحب کے ساتھ رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی خدمتیں کی ہیں، ان کا بچپن کا زمانہ تھا، لیکن بچپن کے باوجود حضرت علامہ صاحب کو ان پر بڑا اعتماد تھا، بڑے کام ان کے حوالے کر دیتے، بڑی خدمتیں ان کے حوالے کر دیتے، اور یہ بھی دیانتداری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی وفاداری کے ساتھ ان خدمتوں کو انجام دیتے تھے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جہاں تک ایثار کا تعلق ہے تو ایثار اسی کو کہتے ہیں اپنی ضرورتوں کو دبا کر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دینا۔ اللہ نے ہمارے مفتی محمد اکمل صاحب کو یہ بھی توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں رات دن ماشاءاللہ صبح کہیں شام کہیں جلسوں کی زینت بنتے ہیں، رونق بنتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، لوگوں کی تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کی جہاں اور باتیں تھیں ان میں سے ایک یہ بھی کہیں پہ کہیں اختلافات ہوئے، بس اللہ نے اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ان کو چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے۔ ایک مدرسہ ہے وہاں پر اختلاف ہو گیا،
اور اختلاف یہ تھا کہ وہاں کے محتمیم صاحب تھے، یعنی ذمہ دار، محتمیم کا ذمہ دار تھے گاؤں کے، ان کے پاس مدرسے کی رقم رہتی تھی۔ اتفاق سے انہیں کچھ ضرورت پیش آ گئی، اور ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کچھ رقم چلا لی۔ وہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگوں میں شور شرابہ ہو گیا۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لے گئے جلسے میں، لوگوں نے یہ شکایت کی کہ حضرت یہ مدرسے کی رقم اپنی ضرورت میں چلاتے ہیں۔ حضرت، اور وہ اتنا بڑا اختلاف تھا کہ اس کو حل کرنا مشکل تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ علامہ صاحب علیہ الرحمٰن نے اس کو چٹکیوں میں حل فرما دیا۔ اللہ نے ان کو مل کر دیا تھا۔ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، یہ بھی سنیں گے کہ ہمارے اس گاؤں کے کوئی بہت بڑے عالم تھے جن کو حضرت علامہ صاحب کہا جاتا تھا، اور ان کا یہ کارنامہ تھا، ان کی علمی صلاحیتیں یہ تھی۔ وہ دارالعلوم تشریف لے گئے تو وہاں ان کو سر پر بٹھایا گیا، مظاہر میں تشریف لے گئے تو آنکھوں میں بسایا گیا، وہاں بھی ان کو شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا گیا، ادھر بھی شیخ الحدیث کے منصب پر، اور مشرق سے لے کر مغرب تک ان کا احترام کیا گیا۔ لوگوں نے عزت کی نظر سے ان کو دیکھا، اور ان کے شاگردوں کی ہزاروں کی تعداد، لیکن ہمیشہ وہ شاگرد ان کا وفادار بھی رہے۔ اور حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ کم از کم میرے شاگرد مجھ سے بدظن نہیں ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ میرے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد برگشتہ ہوا ہو، یا مخالف ہوا ہو، یا بغاوت پر آمادہ ہوا ہو، الا ماشاء اللہ یہ تو ہوا ہی کرتا ہے، لیکن مجموعی طور پر حضرت علامہ صاحب کے شاگردوں کی تعداد ایسی ہی رہی کہ ان پر اپنی جان نثار فرماتے تھے۔ اور حضرت کا بھی یہی حال تھا کہ اگر کسی علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر فرماتے کہ رہے ہمارے ایک ساتھی، شاگردوں کو حضرت کبھی شاگرد نہیں کہتے تھے، ہمارے ایک شاگرد وہاں بھی ہیں، ہمارے ایک شاگرد وہاں ہیں، نہیں، حضرت فرماتے رہے بھائی ایک ساتھی ہمارے وہاں بھی ہیں، ان کو بھی بلا لینا، ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ جا کر کہتے، اگر بہت کے علاقے میں تشریف لے جاتے، جب ہم ٹانڈے میں ہوتے تو حضرت علامہ صاحب ان سے فرماتے ہمارے ساتھی ٹانڈے میں ہیں، اور میرا نام بھی لیتے۔ تو یہ حضرت علامہ صاحب کی غایت درجے کی شفقت کی بات تھی، اور اگر کسی نے بتلا بھی دیا، کہہ دیا میرے شاگرد ہیں، اس پر ناراض ہوتے، خفا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عالی اخلاق ان کو عطا فرمائے تھے، اور کوٹ کوٹ کر ان کی طبیعت میں شرافت بھری ہوئی تھی۔ حضرت مولانا سالم صاحب علیہ الرحمٰن نے انتقال پر فرمایا تھا کہ واقعی میں نے دنیا میں بہت علماء کو دیکھا، لیکن حضرت علامہ رفیق صاحب علیہ الرحمٰن اس میں بامسمہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کا نام اپنی جانب سے گویا کہ رفیق رکھا تھا، تو رفاقت اور حمیت اور ہمدردی اور محبت ان کی طبیعت میں اللہ نے پیوست فرمائی تھی، وہ حق رفاقت عطا فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ بچے ہیں، انہیں نہیں معلوم ہے، لیکن ان کی یادگاریں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اور بھیا مقبولیت کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو بہت سارا نوازا دنیا میں، لیکن نسل کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، نسلوں کے اعتبار سے ایسا بہت کم لوگوں کو نوازا جاتا ہے جس طرح حضرت علامہ صاحب کو نوازا گیا۔ ان کے اولادوں میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بچے ہوں، بچیاں ہوں، ننھیال ہو، یا اور دوسرے رشتے ہوں، یعنی کہ آپ کے پوتے بھی ماشاءاللہ عالم اور مفتی، اور آپ کے نواسے بھی عالم اور مفتی، اور پھر ان کی نسلیں بھی عالم اور مفتی۔ یا علامہ صاحب نے چونکہ زندگی بھر علمی خدمت کی ہیں، اور لوگوں کی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلہ اور بدلہ عطا فرمایا کہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے دینی خدمات کے لیے قبول فرمایا۔ اور امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم رہے گا، تا قیامت قائم رہے گا، یہ چلتا رہے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ چلی جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ان چیزوں کا صلہ اور بدلہ ان کو ملتا رہتا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ ان صدقہ جاریہ میں سے اولاد صالح بھی ہے، ان کے علمی کارنامے بھی ہیں، اور ان کے دوسرے کارنامے بھی ہیں۔ خدا جانے کتنی بنیادیں مساجد کی رکھی، کتنے مدرسے قائم کیے، کتنے مکاتب قائم کیے۔ کل جب قیامت میں صلہ ملے گا اور ان مدرسوں اور صاحب مکاتب کے تعلق سے صلہ ملے گا، تو حضرت علامہ صاحب صف اول کے لوگوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کی علمی خدمات، حضرت کی جو درس مشکات شریف
مفتی فاروق صاحب نے مرتب فرمائی ہے، وہ 30 جلدوں میں ہے تقریباً. کتنی جلد مولانا مستقیم صاحب؟ 30 ہے نا، 30 جلد ہے. الرفیق الفصیح کے نام سے مشکات شریف کی وہ اعلیٰ شرح حضرت کا درس ہے. حضرت علامہ صاحب کا وہ درس مشکات ہے کہ میں نے خود اپنے کاغذ لوگوں سے سنا جو بخاری شریف پڑھاتے ہیں دوسرے، کہ ہم تو بخاری شریف کے درس کے لیے بھی اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو مطالعے میں رکھتے ہیں. اور جو لوگ ذرا عقیدت کی نظر سے اور واقعی خالی ذہن ہو کر کے اس کتاب کو دیکھیں گے تو اس کو چٹکیوں میں اشکالات کو حل کیا گیا ہے اور بڑی عجیب انداز سے اس کی تشریح فرمائی گئی ہے. الرفیق الفصیح آپ کا ذکر خیر کیا ہے، تو علمی کارنامے جہاں شاگردوں کی شکل میں ہے تو ماشاءاللہ یہ تصنیف اعتبار سے بھی تحریری اعتبار سے بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یہ بہت زیادہ جذبات تھے لیکن بس اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک فیصلہ تھا. بہت عمر کم ہوئی ہے 65 سال کی، ورنہ حضرت علامہ صاحب کے ساتھی تو ماشاءاللہ اب تک زندہ ہیں اور بعض لوگ بہت سارے تو جا بھی چکے ہیں. مولانا مستقیم صاحب فرما رہے تھے کہ علامہ صاحب کے ساتھی فلاں ہیں. اگر حضرت علامہ صاحب آج ہوتے تو نہ معلوم کیا مقام ہوتا. میں نے کہا مقام کیا ہوتا؟ مقام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہی تھا، ان کو مرجعیت عطا فرمائی تھی. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے علماء ان کی طرف رجوع نہ فرماتے ہوں. تو یہ بھیسانی اور لفظ بھیسانی جب آتا ہے تو میں نے ملفوظات میں پڑھا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ حکیم الامت کہلاتے تھے اور واقعی حکیم الامت تھے. وہ 1000 کتابوں کی تصنیفات. آج بھی جب کوئی علمی تذکرہ آتا ہے تحقیقی یا تعلیمی، ان کے سامنے ان کی تحقیق کے سامنے بڑے بڑے علماء گھٹنے رکھ دیتے ہیں اور گردنیں جھکا دیتے ہیں. جب یہاں کا ذکر آتا تو فرماتے اے کھانے بھون والو، اگر تم پریشان کرو گے تو میں اپنی بھیسانی میں چلا جاؤں گا، اپنی بھیسانی میں جا کے رہنے لگوں گا. حضرت مولانا تھانوی فرماتے تھے. تو اس سے پتہ چلا حضرت مولانا تھانوی نہ معلوم کتنی بار یہاں تشریف لائے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نہ معلوم کتنی بار تشریف لائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین صاحب مدنی کئی بار تشریف لائے. علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کئی بار تشریف لائے. حضرت مسیح الامت جلال آباد علیہ الرحمہ یہاں کتنی بار تشریف لائے. اور وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ جب حضرت مدنی علیہ الرحمہ یہاں پر تشریف لائے جلسہ ہوا اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بھی تشریف لائے تھے جلال آباد سے، تو قریب تھے اور حضرت مدنی کو ان کے استاد تھے. تو یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے حضرت مدنی علیہ الرحمہ سے درخواست کی کہ حضرت ہمیں بیعت فرما لیجیے. تو حضرت بولا کرتے تھے سنا ہم نے دیکھے تو یعنی حضرت کا 57 میں انتقال ہوا ہے اور ہماری پیدائش 53 کی ہے. تو 3-4 سال تو گویا 4 سال کی عمر تھی، ہم 4 سال میں کیا دیکھتے ان کو. حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا میں یہاں پر کسی کو بیعت نہیں کروں گا. لیکن گاؤں کے لوگ تھے، محبت کرنے والے تھے، یہاں کے بوڑھے لوگوں نے پھر کہا حضرت جی ہم یہ کہہ رہے کہ ہمیں بیعت کر دو. کہا کہ نہیں بیعت نہیں کروں گا. اور یہاں پر مولانا مسیح اللہ خان صاحب موجود ہیں، جس کو بیعت ہونا ہے تو ان سے بیعت ہو جائیے گا. حالانکہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تو ان کے شاگرد تھے، لیکن حضرت جانتے تھے کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہاں قریب میں موجود ہیں، یہ لوگ مجلسوں میں جائیں گے، تربیت حاصل کریں گے. اور یہ سب برکت تھی حضرات کے لانے کی حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کی. تو حضرت علامہ علیہ الرحمہ نے یہاں بزرگوں کو بار بار بلایا. آج ان کی دعاؤں کا کرشمہ ہے کہ یہاں پر جہاں ذرے ذرے ماشاءاللہ گھر گھر میں عالم پیدا ہو رہے ہیں، گھر گھر میں مفتیان کرام پیدا ہو رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بارشیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان اکابر کی انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ جن اکابر کو یہاں بار بار بلایا گیا، ان کی دعائیں ہوتی رہیں اور یہاں کے لوگ ان سے محبت سے پیش آتے رہے. اور کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی علماء سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں علم ڈالیں گے، ان کی اولادوں کو علم عطا فرمائیں گے. تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی آمد پر جو دعائیں ہوتی رہتی تھی ان کی برکت سے ماشاءاللہ گھر گھر میں مفتی، گھر گھر میں عالم اور علماء، حافظ، قاری اور خدام دین پیدا ہو گئے. یہ نہیں کہ صاحب یہاں سب بارش برستے نہیں. ہنوزا ابن رحمت الفشانت قم و خانہ معمور و نشانت. اور فرمایا گیا ہے
بارہ کے در لطافت تباہ خلاف نی در باغ لالا رویت و در شور قوم خس، کہ جو بارش برستی ہے وہ یکسانیت کے ساتھ برستی ہے، بارش برستی ہے برابری کے ساتھ برستی ہے، لیکن یہی بارش جب جنگلوں میں برستی ہے جہاں کسان اپنے کھیتوں کو ہموار کر کے رکھتے ہیں تو وہاں پر کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں، باغوں میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے، پھول کھلنے لگتے ہیں، اور بھیا سڑکوں پر روڈوں پر جب بارش ہوتی ہے تو سارا پانی ڈھل کر نالوں میں اور کھالوں میں چلا جاتا ہے، اور وہی بارش جب کھیتوں میں برستی ہے تو وہاں کھیتیاں لہلانے لگتی ہیں۔ تو دراصل کیا ہے، یہ صرف کا فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر ان ہمارے بزرگوں نے اس زمین کو اتنا ہموار کیا، اتنا ہموار کیا کہ ماشاءاللہ دعاؤں کا اثر ہونے لگا، دعاؤں کی برکت سے علماء پیدا ہونے لگے، اور یہ بھی اکابر اور خاص طور سے حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کی محنتوں کا، کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ کو اپنی شایان نشان جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو اکابر یہاں تشریف لائے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو اس زمانے میں یہاں کے باشندوں کے لیے، نسلوں کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی ہمارے سب کے حق میں قبول فرمائے۔ تو بہرحال مدرسہ ہے یہ اور چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبی کے ساتھ، اور مفتی محمد اکمل صاحب اس کے روح رواں، اور ان کے ماشاءاللہ مفتی احمد ہیں، اور دوسرے کیا نام ہمارے رفیق محترم ان کے برادران مکرم ماشاءاللہ وہ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور استادوں کو بڑی شفقت کے ساتھ رکھ کر ماشاءاللہ خدمت کرنے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں کی محبت کی بات ہے کہ ان کی آواز پر، ان کی صدا پر آپ لبیک کہتے ہیں، اور اتنا بڑا امتحان آپ کا ہوتا ہے، آپ سبھی حضرات اپنے امتحان میں بالکل 100% کامیاب نظر آتے ہیں، کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور حضرت علامہ صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ آخر میں جو کچھ کم لوگ رہ جاتے ہیں، دراصل وہ کیا ہوتا ہے، بعض لوگ لینے کے لیے جاتے ہیں تو چھوٹی سی کین لے جاتے ہیں، وہ بھر کر چلے آتے ہیں، بعض لوگ اپنے ٹریکٹر لے آتا ہے تو وہ ٹنکیاں بھر کر چل دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے ڈرم لے کے جاتے ہیں، وہ بھر کر کے لاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کوئی لوگ ہیں جو اپنے ڈرم لے کر کے آئے اپنے حوصلوں کے ظرف کے، اور آپ نے سمجھا کہ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا دعا مخل عبادت، کہ دعا تو عبادت کا مغز اور بودا ہے، آپ یہ سمجھ کر بیٹھے کہ انشاءاللہ ہم دعا کے بعد جائیں گے، یا حضرات کی بڑی نیک بختی اور سعادت بندی کی دلیل ہے۔ مولانا مستقیم صاحب کی تقریر ہوگی انشاءاللہ، تشریف لائیں گے، اور ہمارے عزیز سلمہ مولانا راشد صاحب ماشاءاللہ ان سے بھی میں کہوں گا کہ 2-4 منٹ وہ بھی آئیں، اور ان کی بھی تقریر ہوگی، اور بس پھر جلدی دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر ہم دعا کر کے انشاءاللہ اٹھ جائیں گے۔ تشریف لائیں مولانا مستقیم صاحب۔ جی انشاءاللہ۔